मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। पाकिस्तान में एक ब्लैक लॉ आ रहा है, काला कानून आने जा रहा है और जर्नलिस्टों को बहुत ज्यादा फिक्र है। एक तो हम देख रहे हैं कि पहले ही इतना दबाव, सहाफत को चलने नहीं दिया जा रहा, बोलने की आजादी नहीं, कुछ बोल देते हैं तो इतना ज्यादा जो है वो बैकलैश आता है, इतनी ज्यादा तनकीद होती है। और अब एक ऐसा कानून के जिस पे बाकायदा सहाफत को जो है वो जैम कर दिया जाएगा, यानी इसमें जो कुछ है उसके पर बात करेंगे, फिर अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है उसके पर भी बात करेंगे। मेरे साथ इस पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं पाकिस्तान के एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और खासतौर पर जब हम प्रेस क्लब की बात करते हैं तो 3 to 4 टाइम्स आई थिंक ये प्रेस क्लब के इलेक्टेड प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और प्रेस क्लब में उन्होंने बड़ी जो है वो सहाफियों के लिए बहुत काम किया। इसके अलावा मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर एज एन एनालिस्ट और एंकर पर्सन के तौर पर भी काम करते हैं। थैंक यू सो मच। शहबाज मियाँ हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज मियाँ साहब, सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। बहुत बहुत शुक्रिया अलिया आपका। शहबाज साहब, जैसे मैंने एक तो बात मैं की सर। चार मरतबा जो है प्रेस क्लब का प्रेसिडेंट नहीं रहा, 2 मरतबा प्रेसिडेंट रहा हूँ और 2 मरतबा सेक्रेटरी रहा हूँ। चलिए ठीक है, आपने तस्दीक कर दी सर, कोई बात नहीं, सेक्रेटरी जनरल तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सीट होगी। सही। तो यानी हम तो साल साल से आपको देखते चले आए ना प्रेस क्लब में, फिर ये कि जी जी बिल्कुल। बोल पे भी जो है वो ताल्लुक रहा, आप भी वहां पर जो है काम करते, और हमने भी काम किया, साथ बैठ के बहुत सारे प्रोग्राम्स भी किया। अच्छा शहबाज मियाँ साहब, सर ये क्या हो रहा है, ये कहाँ तक पहुंचा है? क्या वाकई इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस के बावजूद ये जो एक कहा जा रहा है पीएमडीए, क्या नाम रखा है, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये डेवलपमेंट है मीडिया की? आलिया बहुत शुक्रिया, आपने अपने इंट्रो में ही जो बता दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया के हालात हैं, जो कर्ब है इस वक्त, और जो लोगों के रोजगार के और पूरी मीडिया इंडस्ट्री की जो बका का मामला है, वो आपने समझ किया बड़े थोड़े अल्फाज में। और जो रहती कसर थोड़ी सी बाकी बची हुई है, तो मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि कोई ऐसा लॉ लाया जाए जिसके तहत जो है वो बिल्कुल जो है ना बंद कर दिया जाए, बिल्कुल जो होता है शिकंजा टाइट कर दिया जाए कि किसी तरह की सहाफी जो है वो पर न मार सके, और किसी किस्म की जो एंटी गवर्नमेंट खबर है या जो खबर वो नहीं चाहते, जो उनको पसंद नहीं है, वो ऑनर हो सके। अच्छा, इस पे हम थोड़ा सा जो है मुझे टाइम दीजिएगा प्लीज, के हम पहले पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया लॉज हैं आज तक जो एग्जिस्टिंग है उन पे थोड़ा सा हम रोशनी डाल लेते हैं, ताकि पता चल सके कि नए मीडिया लॉ की जरूरत क्यों बनती है। पाकिस्तान के अंदर देखना यह है कि जब भी डिक्टेटरशिप आती है मुल्क में, जनरल अयूब खान के जमाने से, तो उस वक्त सबसे पहले मीडिया पे जो है बंदिशें लगाने का सिलसिला शुरू किया जाता है। और जो प्रोग्रेसिव, लिबरल, मॉडरेट और लेफ्ट के अखबार थे, पाकिस्तान टाइम हो या इमरोज हो, इन सबको जो है वो गवर्नमेंट ऑन कर लेती है और प्रेस ट्रस्ट बना देती है, और प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस आ जाता है। यानी कि आवाजें दबाना का जो सिलसिला है वो जनरल अयूब खान के दौर में शुरू होता है कानून साजी के हवाले से। और उसके बाद फिर ये सिलसिला चल निकलता है, चाहे वो यया खान का दौर हो, जियाउल हक का दौर हो, फिर और भी जो जमहूरी हुकूमतें भी आई उनके दौर में भी ऐसे कवानीन बनाने की कोशिश की जाती रही है कि जो प्रिंट मीडिया था उस वक्त उनकी आवाज को दबाया जा सके। पाकिस्तान के अंदर जब जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता है, और ये हमने एक जो ट्रीटीज भी साइन किए होते हैं, उसकी वजह से भी पाकिस्तान के अंदर जो हमें उस वक्त आजादी बाहर नजर आता था वो वजूहत थी। तो फिर 3 नवंबर 2007 को भी इमरजेंसी प्लस के नाम पर मीडिया की जुबान बंदी की जाती है और तमाम चैनल्स को ऑफ एयर कर दिया जाता है, क्योंकि वो जनरल परवेज मुशर्रफ जो खुद दावा करते थे कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के, फ्रीडम ऑफ प्रेस के जो बहुत बड़े लंबरदार है, तो वो खुद गला दबाते हैं क्योंकि उनकी गवर्नमेंट पर तनकीद होती है। तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है, तो मामला थोड़ा सा सूरत बेहतर चलती रहती है। लेकिन उसके बाद से जब 2014 से एक बड़ा वाकया होता है, जो मुल्क के नामवर एंटन हामिद मीर थे, जो एक बड़े न्यूज चैनल जियो न्यूज के, उन पे कराची पे उन पे जब हमला होता है, तो उसके बाद से हम देखते हैं कि जो ताकतवर हल्के हैं वो कहते हैं कि हमें ये जो मीडिया की ताकत है ये काबिल कबूल नहीं है, पाकिस्तान का वाइब्रेंट मीडिया हमें काबिल कबूल नहीं है। और ये जो एजेंडा सेटिंग है किसी हद तक मीडिया हाउसेस का भी मसला समझता कसूर है कि जब वो भी ये कहना शुरू हो गया कि अब हम हुकूमतें बनाएंगे और हुकूमतें गिराएंगे,
ये काम मीडिया का नहीं है, कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक वक्त पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जरूर आया, जब बड़े मीडिया हाउस की तरफ से ये दावे किए जाने लगे। तो वो गलतियां जो ताकतवर मकतदर हलकों को पसंद नहीं थी, उनकी बिना पे उन्होंने ये सोचा कि अब मीडिया को हमने सब्ड्यू करना है। ये हमें इतना वाइब्रेंट मीडिया पाकिस्तान के अंदर नहीं चाहिए। पाकिस्तान का जो मॉडल है वो चाइना मॉडल होगा, या थाईलैंड का जो मॉडल है, वहां पे बस चंद एक टीवी चैनल्स बाकी रह जाएंगे, और वो भी होम्योपैथिक स्टाइल में खबरें दिया करेंगे। और आपने देखा कि फिर नवाज शरीफ का दौर 2016 के अंदर पीका लॉज बनाए जाते हैं साइबर क्राइम्स के हवाले से, और वो लॉज बनाए जाते हैं, और उस वक्त कोई आवाजें ज्यादा नहीं उठती। लेकिन अब वही लॉज जो है मुस्लिम लीग नून या जमहूरियत पसंद या जो आजादी इजहार पर यकीन रखने वाले शहरी या सहाफी हैं, उनके तहत उनको मुकदमात में घसीटा जा रहा है। कानून बन जाता है और उसका जो है 3-4 साल के बाद इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो जाती है। अब मौजूदा गवर्नमेंट जब 2018 से आती है, तो देखना यह है कि ये मीडिया के साथ किस कदर मुखलिस है, मीडिया वर्कर्स के साथ, मीडिया वर्कर्स के हकूक की बात करते हैं, उनकी तनख्वाहों की बात करते हैं, उनकी ये जॉब सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो ये देखना है ये मुखलिस कितने हैं, इनकी नीयत कितनी साफ है कि ये कहते हैं कि हमने ऐसा कानून बनाया जो तहफ्फुज़ दे। तो इनसे पहले ये सवाल ये बनता है फवाद चौधरी साहब से कि पाकिस्तान के अंदर 3 साल के अंदर जितने मीडिया वर्कर्स अदारों से फारिग हुए हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है। जिन इदारों में सैलरियां नहीं मिलती, मीडिया हाउसेज में हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब ने क्या किया है। सहाफियों की तमाम तंजीमें जो है अपने तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद भी हमेशा हुकूमतों से ये कहती रही हैं, और मौजूदा हुकूमत से भी बारहा कहा है कि आप जो अपने एडवर्टीजमेंट का बजट है, जो इश्तिहारात के उनके बिल होते हैं, इनको सैलरियों से मशरूत कर दें, तो वर्कर्स की सैलरी से मशरूत कर दें इनको, कि आप सैलरियां देंगे तो वो हम आपको बिल पे करते जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। एक ये बात कही गई थी कि जो सहाफत है उसको बड़ी आजादी दी जाएगी। हम तो ये सुनते हैं ना कि जो तब्दीली है, जो एक नया पाकिस्तान की बात हो रही थी, उसमें तो ये किया गया था कि जो बाकी हुकूमतें करती रही वैसा नहीं करेंगे। वैसे तो अगर इसको देखा जाए तो वाकई ये तो उससे भी बढ़ के है कि वैसा नहीं हो रहा, फिर भी थोड़ी बहुत बोलने की। तो ये जो बोलने की आजादी पर कदर लगाई गई, इसको ये कि आप क्या समझते हैं कि सिर्फ ये हुकूमत ही ये काम कर रही है, उसको बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं? क्या बहुत ज्यादा यहाँ पे मीडिया आजाद है, बहुत ज्यादा उनके खिलाफ बोला जा रहा है कि सोशल मीडिया तक पर जो है, और दूसरा मीडिया उसके पर कहा जा रहा है कि इसको मुकम्मल तौर पे, और जो पीएमडीए है इसके, मुझे इसमें क्या आ रहा है, आपको तो मालूम होगा इसमें क्या रूल्स हैं, तो मुझे थोड़े से इसके रूल्स भी बताइएगा कि क्या लाने जा रहे हैं। अच्छा, जी। आलिया साहबा देखें, होता यह है कि जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपको जो सबसे अच्छा लगता है वो मीडिया की वॉइसेस लगती हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लगता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आप उसको इंजॉय करते हैं बतौर अपोजिशन लीडर, अपोजिशन पार्टी के तौर पे, जिस तरह इमरान खान साहब ने किया। अगर 2018 से पीछे चले जाएं तो 8-10 साल जो मीडिया की आजादी को इंजॉय किया है अगर पाकिस्तान के अंदर, तो वो पीटीआई ने, इमरान खान ने किया है। उसके 500,000 बंदा जब मौजूद होता था तो उसको कई कई घंटे लाइव कवरेज दी जाती थी। ठीक है, तो ये भी पाकिस्तान की किसी पार्टी के साथ नहीं हुआ। ये जो सारा कुछ था ये तहरीक इंसाफ को ये क्रेडिट पहुंचा और तहरीक इंसाफ ने एंजॉय किया। लेकिन जब आप हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं, हुकूमत में आ जाते हैं, तो फौरी तौर पे आपकी तरजीहात तब्दील हो जाती हैं और आपकी जो वो आइडियोलॉजी है वो कहीं दूर चले जाती है। और मीडिया जब आपसे तनकीद करता है, जब आपसे सवाल करता है, तो आपको तकलीफ पहुंचना शुरू हो जाती है। कहते हैं ये तो वही मीडिया है जो दिन रात मेरी सनाख्वानी करता था, आज ये मीडिया मुझसे सवाल पूछ रहा है, आज मीडिया मुझे ये बता रहा है कि मुल्क के अंदर गुर्बत बहुत ज्यादा हो गई है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अद्वियात की कीमतें जो है वो कई गुना बढ़ गई हैं, और इसके साथ साथ मुल्क के जो हालात है वो कदरे पहले से ज्यादा खराब हो चुके हैं। तो आपकी हुकूमत क्या कर रही है? तो फिर जो पीटीए की गवर्नमेंट है वो समझती है कि ये मीडिया हमारे खिलाफ हो गया। हकीकत में ऐसा नहीं। पीटीआई के साथ साथ कुछ ऐसे मक्तदर हलके जो है पाकिस्तान के अंदर, उनको पाकिस्तान का वाइब्रेंट मीडिया सूट नहीं करता था। पिछले 5-7 साल से पूरी कोशिश की कि किसी तरह जो मीडिया को चक्रू किया जाए,
اور ان کی آوازوں کو دبایا جائے. اور اس کے لیے پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اگر 2018 میں آتی ہے تو یہ بڑا سوٹیبل ٹائم تھا, کیونکہ ایک پیج پہ تھے سب, اور یہ طے کر لیا کہ یہ ہومیوپیتھک سٹائل کا ایک میڈیا رہ جائے گا جو صرف چائنا ماڈل اور تھائی لینڈ ماڈل جو ہے اس طرح کا ہوگا, کیونکہ ہمیں یہ سوٹ نہیں کرتا. اور اس کے لیے پھر انہوں نے پی ایم ڈی اے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ایک جو شوشہ ہے وہ چھوڑا ہے, اور اس میں یہ کہنے یہ جا رہے ہیں کہ ہم میڈیا مرکز کے حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں, ان کی تنخواہوں کے معاملات بہتر کرنا چاہتے ہیں, ان کے جو جاب لیٹرز ہیں ان کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں. حقیقت ایسا نہیں ہے. عالیہ, آپ دیکھیں کہ یہ 3 سال سے آئے ہیں, ان کو بارہا میڈیا آرگنائزیشن کی طرف سے کہا گیا, صحافی تنظیموں کی طرف سے کہا گیا کہ آپ اپنے اشتہارات کے سرکاری جو بل کی ادائیگی ہے اخبارات اور ٹی وی چینل کو ورکرز کی سیلری کے ساتھ مشروط کر دیں, لیکن انہوں نے نہیں کیا, کیونکہ ان کی نیت نہیں ہے کہ صحافیوں کے حالات اچھے ہوں. سینکڑوں ہزاروں میڈیا ورکرز اور صحافی جو ہیں بے روزگار ہوئے ہیں اس دوران پچھلے 3 سال میں. انہوں نے کسی ایک صحافی کے لیے اس کو اس کے لیے کچھ نہیں کیا. بطور حکومت ریاست انہوں نے پچھلے 9 ماہ میں ایک آئی ٹی این ای ہے, امپلیمنٹیشن ٹربیونل فار نیوز پیپر امپلائیز, یہ جو نیوز پیپر امپلائیز ایکٹ ہے 1973 کا, اس کے تحت اخبارات کے جو صحافی ہیں ان کے سارے معاملات کو دیکھتا ہے. وہ 9 مہینے سے انہوں نے وہ جج صاحب تعینات نہیں کیے. ان کی نیک نیتی آپ اس سے دیکھ سکتی ہیں کہ یہ 9 مہینے سے ورکرز کے ٹربیونل کا جج تعینات نہیں کر رہے, اور جو فیصلے ہوئے ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں کرواتے. اگر ان کی نیت صاف ہو, یہ صحافیوں کے ساتھ سمجھتے ہوں کہ جو ان کی معاشی آزادی ہے اس پہ کوئی قدغن نہیں لگنی چاہیے, تو جو موجودہ قوانین ہیں ان کو امپلیمنٹ کروائیں. پاکستان کے اندر آلریڈی لیبر لاز موجود ہیں, وہ صحافی اداروں میں کیوں امپلیمنٹ نہیں ہوتے؟ کیوں ای بی آئی جو ہے وہ اس کے جو ہے کارڈز نہیں بنتے صحافیوں کے؟ کیوں پروویڈنٹ فنڈ جو ہے اس کا طریقہ کار جو ہے سلسلہ کیوں نہیں اداروں میں شروع کیا جاتا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ کہتے ہیں کہ فیک نیوز کے خلاف ہم نے کاروائی کرنی ہے, تو بالکل کریں, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. کبھی صحافی کو, صحافتی تنظیموں کو جو فیک نیوز سے کوئی پرابلم نہیں ہے. فیک نیوز جو ہے وہ صحافیوں کا پرابلم نہیں ہے. جو سکے بند رپورٹرز ہیں, جرنلسٹ ہیں, وہ بالکل چاہتے ہیں کہ حقائق پر مبنی دی جانی چاہیے. اس کے لیے بھی پاکستان کے اندر قوانین موجود ہیں, جو ڈیفامیشن لاز ہیں, ازالہ ہے, حیثیت عرفی کہتے ہیں اسے. تو اس قانون میں اگر کوئی سقم موجود ہے اس کو بہتر کریں, اس کو سپیڈی کر دیں. آپ کسی کے خلاف کوئی خبر لگاتا ہے تو اس کو کورٹ میں لے جائے, جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے, کورٹ میں لے جائے, اور وہاں پہ اس شخص کو لوگ سڑک پہ لے آتے ہیں اگر کسی کے خلاف خبر لگے. جیسے ایک پاکستان کا ٹی وی چینل ہے جنہوں نے معافی مانگی ہے کیونکہ برطانیہ میں کیس کیا گیا تھا ان کے خلاف. تو یہ پاکستان کے اندر بھی ہو سکتا ہے. پاکستان کی عدالتیں, پاکستان کے ادارے, پاکستان کی حکومت انصاف نہیں دینا چاہتی. اس کا آسان راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ قانون نیا بنا دیں. قانون نیا بنا دیں. جس قانون میں یہ وہ قانون نیا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ عالیہ شاہ کے جو یوٹیوب ہے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, اس کو بھی لائسنس لینا پڑے گا حکومت پاکستان سے. اس کی بھی فیس رکھی جائے گی 5 لاکھ یا 10 لاکھ روپیہ, اور ہر سال رینیو کرانے کے لیے آپ کو سرکاری دفاتر کا جو بابو صاحب ہے اس کی منت سماجت کیا کرنی پڑے گی. جو ہی آپ گورنمنٹ کے خلاف ایک پروگرام کریں گی تو آپ کا جو لائسنس ہے وہ منسوخ کر دیا جائے گا. یہ دنیا میں کہیں یوٹیوب کے یا انسٹا یا سوشل میڈیا جو ڈیجیٹل میڈیا کے جو گیجٹس ہے یوز کرنے کے حوالے سے ایسی قانون سازی موجود ہے؟ نہیں ہے. پاکستان کے اندر ہونے جا رہی ہے. پاکستان کے اندر جو اپنے ان کے فیورٹ ہیں, جو اپنی ان کی نرسریاں انہوں نے پیدا کی ہے پچھلے 5-7 سال کے اندر یوٹیوبرز کی, ان کو تو یہ پروٹیکٹ کریں گے جو ان کی زبان بولتے ہیں. باقی جو مخالف زبان ہے اس کو بند کرنے کے لیے یہ پی ایم ڈی کا سہارا لینے جا رہے ہیں. ان کی نیت جو ہے اس پہ ہمیں شک ہے. اگر یہ اپنے کردار سے 3 سال میں کوئی ثابت کرتے ہیں کہ آزادی اظہار کے لیے اور ورکنگ جرنلسٹ کی بہتری کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آلریڈی ملک کے اندر قوانین موجود ہے. ٹھیک. جواز مرزا, بڑے آپ نے تفصیلی جو ہے نا ساری بات, جو بھی اس کا جو ہے آپ جو ریزلٹ نکلا ہے اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں, کس وجہ سے یہ ہوا, کون کر رہا ہے,
اور اس کی اصل میں جو ہے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیوں کیا جا رہا ہے. وہ تو ذرا سا کچھ بولتے ہیں, دیکھیں نا مسئلہ تو یہ ہوا نا, کتنے بڑی بڑی جو باتیں ہیں جب وہ اس طرح کی کہہ لیجئے کہ بلنڈرز ہوئے تو وہ پھر آئے سوشل میڈیا پہ. لوگ تو نہیں رکتے نا آج کل. آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں, کوئی غلط بات آپ کہہ رہے ہیں, اس کو تو فوری طور پر لوگ پکڑیں گے اور اس کو چلائیں گے. آپ اس کو کیا پابندی لگا کے روکیں گے؟ اچھا, میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم نے دیکھا ماضی میں, پاسٹ میں جو جرنلزم کی کیمپینز چلائی گئی, تحریکیں چلی ہیں آزادی کی صحافت کی, اس میں لوگوں نے کوڑے بھی کھائے. بھائی ڈکٹیٹرز کے تو دور ہمارے اس ملک میں آتے ہی رہتے ہیں. ضیاء کا دور میں جو ہے خاور نعیم ہاشمی سے لے کر کتنے اور دیگر بہت سارے لوگ جنہوں نے کوڑے کھائے, سب کچھ کیا. اور تو اس دور میں کیا اس کو ایکسپٹ کر لیا جائے گا؟ کیا اس کے سامنے سر جھکا دیا جائے گا؟ اور کیا یہ قانون جو ہے اس وقت کے صحافیوں میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ اس کو پہلے کی طرح اس کے خلاف تحریک چلائیں, اس کو روک سکیں؟ عالیہ دیکھیں, آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان میں آزادی صحافت کے لیے صحافیوں نے کوڑے بھی کھائے. جی وہ 3 صحافی تھے جنہوں نے آپ نے نام لیا, خاور نعیم ہاشمی, ناصر زیدی اور اقبال جعفری. ان میں سے دیکھیے پاکستان کی بدقسمتی اس وقت ہمارا سماج کہاں پہ کھڑا ہے. ناصر زیدی صاحب ہے جو دوسرے صحافی ہیں جنہوں نے ضیاء الحق کے ڈکٹیٹرشپ کے دور میں کوڑے کھائے اور کئی سال جیل کاٹی. وہ آج تک جدوجہد کر رہے ہیں, ابھی بھی وہ جو 70+ ہیں اور آج بھی جدوجہد کر رہے ہیں. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے وہ جنرل سیکرٹری ہیں, اسلام آباد بیسڈ ہے. ابھی 2 روز قبل قائمہ کمیٹی میں, قومی اسمبلی میں مختلف صحافتی تنظیمیں اور ارکان پارلیمنٹ اور فواد چودھری صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ صحافی نمائندے شریک تھے. یہ اسی پی ایم ڈے بل کے حوالے سے اور آزادی اظہار کے حوالے سے, اور جو جرنلسٹ جن پہ قاتلانہ حملے ہوئے اور جو جن پہ تشدد ہوا, وہ سارے کیسز کے حوالے سے. وہاں ناصر زیدی صاحب بھی موجود تھے جن کا آپ نے ذکر کیا, جنہوں نے کوڑے کھائے. تو فواد چودھری صاحب, جب ناصر زیدی صاحب نے سوال کیا تو انہوں نے کہا آپ اپنا تعارف کرا دیں, میں آپ کو جانتا ہوں, آپ ہیں کون؟ پاکستان کا فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ وہ ناصر زیدی کو نہیں جانتا. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کون ہیں, اپنا تعارف تو کرائیں. تو یہ ہمارے لیے یہ شرم حالانکہ کا اب آپ مقام یہ ہے. دیکھیے, اب آپ یہ اندازہ کیجئے کہ فواد چودھری ہمارے وہ لیے ہیں جو شرم کہ کا مقام ہے. تمام جرنلسٹوں سے بڑے ان جی, کانٹیکٹ رہتے ہیں, بہت بڑے زیادہ. اچھے اس کے تعلقات ہیں, وہ جانتے ہاں ہیں. عالیہ وہ جانتے ہیں ناصر زیدی کو, ایسی بات نہیں ہے, وہ پہچانتے ہیں. لیکن ان کی منافقانہ رویے کا عالم دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا تعارف تو کرائیں. یہ ان کی بدتمیزی دیکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ابصار عالم کو, حامد میر کو اور وہ اسد طور کو, ان کو تو میں جرنلسٹ ہی نہیں مانتا. ہاں, آصفہ شرازی میں آپ کو جرنلسٹ مانتا ہوں. یہ بہت بڑا احسان کیا اس میٹنگ میں انہوں نے, آصفہ شرازی میں آپ کو جرنلسٹ مانتا ہوں. اب سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا حکومت پاکستان سے, فواد چودھری سے, آپ صحافی ہیں یا نہیں ہے. پاکستان کے اندر صحافت کا یہ معیار ہونے جا رہا ہے. تو اس کے بعد دیکھ لیجئے کیا ہوگا. کیا یہ بادشاہ ثنا خوانی چاہیں گے؟ کون سے مصاحبین چاہیے؟ تو کیا یہ پی ایم ڈی اے کا یہ کوئی جیسے کوئی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, جیسے زمینوں کا کاروبار یہ لوگ کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے, اسی طرح یہ میڈیا کو بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنانا چاہ رہے ہیں. تو یہ ان کے ٹوٹلی بدنیتی پہ مبنی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کوئی صحافتی تنظیم اس کو قبول نہیں کرے گی. ہاں, جو ان کے ٹاؤٹس ہیں گورنمنٹ کے اور مقتدر حلقوں کے, جو ٹاؤٹس ہیں, چاہے وہ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں جعلی تنظیموں کے نام پہ, اور اس بل کی حمایت کر رہے ہیں. اچھا شہباز صاحب, کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک گروپ جو ہے, یعنی یہ کہ کچھ چند صحافی سینئر جرنلسٹ جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے ٹائم لیں, پرائم منسٹر صاحب سے ٹائم لیں, ان کے پاس جائیں, انہیں بتائیں کہ دیکھیں بڑی مشکلوں سے یہ آزادی حاصل کی ہے, اور جب آپ آئے تھے تو آپ کو تو لانے والوں میں جو ایک پلر کہا جاتا ہے, جو کہ لکھا جا چکا ہے تاریخ میں, ریکارڈ میں, کہ میڈیا نے بہت زیادہ کردار ادا کیا. پی ٹی آئی جس طریقے سے جو ہے جو آئے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ان کا دھرنا سب کچھ دکھاتے رہے, ٹھیک ہے, ایک بہت بڑی کیمپین تھی, لاکھوں کے جلسے ہوتے تھے, کس طریقے سے ہم نے کور کیے, ہم دیکھتے رہے, کون ہزاروں کو کون بھی سی ہوتے جگہ تھے, اس پر کو ہم لاکھوں کور کے کر بنا رہے کے ہیں. دکھایا جاتا تھا. چلیں ہم دیکھیں نا, ہم یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے لاکھوں کے بھی تھے بھائی, ہم یہ کہتے ہیں, لیکن میڈیا نے دکھایا, مسلسل دکھایا. اور دھرنے کی آپ بات کر لیں, جلسے تو چلیں بہت بڑے ہوتے تھے, دھرنے میں واقعی اگر 20 لوگ بھی تھے تو ان کو ہزاروں بنا کے دکھایا جاتا تھا. یہ بات صحیح ہے. تو ان سے اگر ملیں گے تو کیا آپ وہ یہ بات سنیں گے نہیں؟ دیکھیں عالیہ, پرائم منسٹر کی جو ہے کنسنٹ کے بغیر کچھ نہیں ہو رہا. فواد چودھری کیا خود سے بول رہے ہیں؟
اور پرائم منسٹر کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ملک کے اندر وہ ان کی حکومت میڈیا کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے، پچھلے 3 سال سے کیا کیا ہے، اتنے لا علم ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. اور صرف یہ پرائم منسٹر کا معاملہ بھی نہیں ہے، پرائم منسٹر سے بھی کچھ بالا کوفتے پاکستان کے اندر ہیں میں سمجھتا ہوں. اور جو ایک پیج کی بات کی جاتی ہے تو وہ بھی پھر اس بل کے پیچھے کھڑے ہیں. تو پھر پرائم منسٹر کیا کریں گے؟ پرائم منسٹر سے تو صحافی جو ملتے رہتے ہیں وہ تو ان کی شناخوانی کے لیے ملتے ہیں، اور اگر کوئی تنقید بھی کرتا ہے تو وہ پرائم منسٹر اس کا نہیں لیتے. پرائم منسٹر آپ دیکھیں کہ وہ تو بعض دفعہ ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ ٹی وی سے پتا چلا ہے یہ فیصلہ ہو گیا، یا ان کی جو خاتون خانہ ہے انہوں نے ان کو یہ بتایا کہ یہ معاملہ ہو گیا. تو یہ حکومت کا، اور میں سمجھتا ہوں ریاست پاکستان کا، اور ریاست کے جو ستون ہیں اس وقت، جو 3 ستون کہہ لیں، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو چوتھا ریاست کا ستون ہے جو پوری دنیا مانتی ہے، پلر آف دی اسٹیٹ جرنلزم کو، اس کو کس طرح سپریو کرنا ہے، یہ آوازیں کس طرح، مخالف آوازیں کس طرح دبانی ہے. شہباز میاں، آخری سوال آپ سے وہ یہ ہوگا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری یہاں پر ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کا مغربی میڈیا میں، ویسٹ میں جو ہے اس کا بہت زیادہ اثر لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بنا پر وہاں پر جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہیں اور یونائٹڈ نیشنز کے جو ایسے ادارے ہیں وہ پھر سوال اٹھاتی ہیں اور پھر پاکستان کو کہتی ہیں کہ یہ آپ کیوں کر. ہم دیکھ رہے ہیں جرنلسٹوں کے حوالے سے جب حملے ہوئے تو باہر سے آواز آئی، تو اس کے اوپر ظاہر ہے پاکستان کو فکر مندی ہمیں رہتی ہے کہ بھئی اس طرح کا کچھ نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ ملک یہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ان کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ اگر یہ کیا جائے گا اور تحریک جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی چلے گی، تو اس صورت میں یہ سب کچھ جو امیج ہے یہ باہر جائے گا؟ تو آلریڈی بہت کچھ ہو چکا. فواز چودھری صاحب تو مجھے بڑے مجبور اس لیے بھی نظر آتے ہیں کہ ویسے تو وہ کئی ایسے موقعوں پر ایسا زبردست دبنگ وہ لیتے ہیں سٹینڈز، ہم نے دیکھا مولویوں سے وہ لڑائی کرتے ہیں، بڑے پروگریسو مائنڈ سیٹ کی ان کی ٹویٹس ہوتی ہیں، بہت کچھ ایسا. لیکن اس موقع پر آپ نے صحیح کہا، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ کیونکہ اوپر تک ہے تو کوئی کیا کچھ کرے گا. جو ایسے لوگ ہیں وہ کہیں گے بھائی ہم اس پارٹی کے ممبر ہیں تو ہم کیا کریں پھر. تو مجھے بتائیے کہ یہ کیا وہاں سے بھی تو پھر آئے گا، یہ تو وہ زیادہ برا نہیں ہوگا جب وہاں سے پریشر آئے گا کہ یہ کیوں کیا اور ہر جگہ چھپ رہا ہوگا. بالکل عالیہ، آپ نے درست نشاندہی کی ہے کہ دنیا جو ہے یہ ٹرمپ کا پیریڈ نہیں ہے. ایک تھوڑا یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس وقت اگر جو بائیڈن ہے امریکہ میں اور ڈیموکریٹس ہیں، تو یہ دنیا میں آزادی اظہار، انسانی حقوق اور جمہوریت کے حوالے سے بہرحال ان کا ایک سٹینس ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہ ہو، اور جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف پریس ہے، یہ برقرار رہے. تو یہ پاکستان کے اندر بہرحال ایک مسئلہ ہے. اور فاٹف کے اندر بھی یورپی یونین میں بھی پاکستان کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پہلے بھی کرنا پڑا ہے اور اب بھی کرنا پڑے گا. اور جو انسانی حقوق کی اور جو صحافیوں کی عالمی تنظیمیں ہیں وہ اس معاملے پر پاکستان صحافیوں کے ساتھ ہے، حکومت کے خلاف ہے. یہ کہاں کہاں جواب دیتے رہیں گے. جو ابصار عالم پہ اسلام آباد میں حملہ ہوا، انہوں نے جو الزام لگایا، نیو یارک ٹائم نے سٹوری دی اس کے اوپر، تو پھر اگر حملہ نہیں جو ہوا تھا ان پہ نہیں کیا گیا تھا متعلقہ جو جن کے الزام تھا، تو نیو یارک ٹائم پہ کیوں نہیں جو اس کے خلاف کیس کیا گیا؟ تو کس کس کے خلاف یہ کیس کریں گے، کس کس کو اٹھائیں گے؟ تو پاکستان کے لیے بہرحال یہ آزادی اظہار کا معاملہ اور اس پہ قدغن لگانا کوئی نیا نہیں ہے، اور اتنا آسان بھی نہیں ہے آج کے دور میں. ٹھیک، چلیے آپ کی کیونکہ یہ پازیٹیو نوٹ آ گیا، اسی پہ بات ختم کیے دیتے ہیں کہ یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں، بولتے جو چند ہیں یہ جو شر پسند ہیں، کھینچ لے ان کی زبان، گھونٹ دیں ان کا گلا. تو یہ گلا گھونٹنا، زبان کھینچنا اتنا آسان نہیں ہوگا. کتنا آسان ہوگا اور کتنا مشکل ہوگا آنے والے بس نزدیکی جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ جب اس کو لاگو کرنے کے لیے جو کیا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا شہباز میاں، تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. دوبارہ بھی بات ہوگی.